السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے استاد کے لیے تعلیم نفسیات کی افادیت. ٹھیک ہے، اس میں جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تعلیمی مقاصد. ٹھیک ہے، تو تعلیمی نفسیات، استاد کے لیے تعلیمی نفسیات کی افادیت کیا کیا، اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تعلیمی مقاصد، یعنی مقصد کا تعین کرنا استاد کے لیے بے انتہا ضروری ہے جب وہ اپنا کوئی بھی لیسن جو ہے وہ پریپیئر کر رہا ہو، یعنی اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، اور اس لیسن کی ایویلیویشن پہ یا جب وہ اینڈ میں اس کا جائزہ لے گا تو کون سی اسکل یا کون سی لرننگ جو ہے وہ اس کے اسٹوڈنٹس میں پائی جانی چاہیے، یا کون سی واضح تبدیلی وہ اپنے طلبہ میں دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا تعلیمی مقصد تعلیمی نفسیات کے مطابق. نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا اکتساب. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کو سکھایا کیسے جائے. اپنی طرف سے ٹیچر بہت جو ہے یعنی سنسیئرلی کوشش کر کے ایک چیز سکھاتا ہے بچوں کو، بچے سیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب وہ اس کا جائزہ لیتا ہے یا ایویلویشن کرتا ہے یا ٹیسٹ لیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے جو اس نے پڑھائی تھی وہ بچوں کی لرننگ کا حصہ نہیں بنی، یا بچے وہ اسکل جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کرنے میں ناکام رہے. مطلب سکھانے کا وہ طریقہ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ذہنی استعداد اور ان کی انفرادی خصوصیات کے مطابق جو ہے، یا ان کی جو اس ایج کی جو اسپیسیفک دلچسپیاں اس کے مطابق اڈاپٹ نہیں کر سکا، یا اس کو وہ صحیح راستہ معلوم نہیں ہو سکا جس پہ چل کے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو پڑھانا چاہتا ہے اس مقصد کو حاصل کر سکے. تو اس میں بھی تعلیمی نفسیات استاد کی مدد کرتی ہے. وہ کس طرح سے کرتی ہے کہ وہی بچوں کی جو انفرادی خصوصیات ہیں، ان کی ذہنی استعداد اور ان کی جو ہے وہ دلچسپیوں کو مد نظر رکھا جائے، جس کی وجہ سے سبق ان کو آسان اور دلچسپ لگے. جو چیز ان کو آسان اور دلچسپ لگے گی وہ اس کو سیکھنے کے لیے خود بخود شعوری طور پہ قائل ہوتے چلے جائیں گے اور ان کا سیکھنا آسان ہو جائے گا. اگر وہ چیز جو ہے وہ پہلی دفعہ میں ہی ان کو جب انٹروڈیوس کرائی جائے گی یا تعارف کرایا جائے گا اس سبق کا، اس لیسن کا، اس اسکل کا، وہ اگر ان کے ذہن میں جو ہے الجھنیں پیدا کرے گی یا ان کو مشکل لگے گی تو خود بخود ان کا ذہن جو ہے وہ اس کو پیچھے دھکیلے گا اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بہت ٹائم لے گا، اور وہ چیز زیادہ دیر تک جو ہے وہ یاد بھی نہیں رکھ پائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے اکتساب وہ طریقہ جس میں کوئی کام یا کوئی چیز سکھائی جائے یا جو فطری صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق بچوں کی رہنمائی کی جائے. یہ سب جو ہے تعلیمی نفسیات کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے اور کس طرح سے مدد کرتی ہے معلم کو اکتساب کا عمل طے کرنے میں. ٹھیک ہے، پڑھا تھا طلبہ کی خصوصیات. اب ہم نے جو تعلیمی مقاصد کا تعین کرنا ہے یا طلبہ کے جو اکتساب کی راہ جو ہے وہ تلاش کرنی ہے جس سے بہترین ہم اپنا لیسن جو ہے وہ پہنچا سکیں، وہی ہوگا جو طلبہ کی خصوصیات کے مطابق ہوگا. طلبہ کی کون سی خصوصیات؟ یعنی مختلف عمر کے بچوں کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، مختلف دلچسپیاں ہوتی ہیں، اور ذہنی استعداد یا مینٹل ایبیلٹی کے جو ایوریج ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے. تو ان کی ذہانت کو، ان کے ذہنی مینٹل کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے، ان کے خصوصیات کو یا ان کی دلچسپیوں کو دیکھتے ہوئے جب اس راستے کا تعین کیا جائے گا جس پہ چل کے اکتساب کی عمل جو ہے وہ طے پانا ہے، تو استاد کے لیے یہ چیز آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا طریقہ تدریس، یعنی ٹیچنگ میتھڈ کون سا ٹیچر سلیکٹ کرے گا. جب مقصد کا تعین بھی کر لیا، نمبر 2 پہ جو ہے استاد نے جو ہے وہ اکتساب کے بھی جو ہے وہ راہ تلاش کر لی کہ کیا سکھانا ہے اور کیسے سکھانا ہے. نمبر 3 پہ جو ہے طلبہ کی خصوصیات بھی اس کے سامنے آ گئیں کہ کیا کس قسم کی ایبیلٹیز کے مالک ہیں اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ. اور نمبر 4 پہ جو ہے اب وہ کیا کرے گا، وہ طریقہ تدریس اپنی ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کرے گا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے طلبہ کی خصوصیات پہ کہ اس نے ایک ہی ٹیچنگ میتھڈ کے ذریعے اپنی پوری کلاس کو پڑھانا ہے یا 2-3 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں جس میں ذہین بچے اور
औस्त बच्चे और कुन ज़हन बच्चे, 3 बेसिक कैटेगरीज उसने डिवाइड की हुई हैं, और उसके मुताबिक वो 3 डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो अपने तलबा पे अप्लाई करेगा। ये सब जो है वो उस्ताद के लेसन प्लानिंग पे और उसकी जो है तालीमी नफ्सियात से आगाही पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट और लास्ट जो हमने पढ़ना है तालीमी नफ्सियात के खुसूसी अफादियत में, इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है वो है इक्तसाबी जायज़ा। ठीक है, इसकी हम रीडिंग करते हैं। 5वां मसला है इक्तसाबी जायज़ा, यानी मसला क्यों है कि ये टीचर के लिए एक चैलेंज है कि वो इक्तसाबी जायज़ा किस तरह से ले अपने पढ़ाए हुए का। हर उस्ताद पढ़ाने के बाद जानना चाहता है कि बच्चों ने किस हद तक सीखा, और तालिब इल्म ये चाहते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाएं और वो पास हो जाए, और ये भी मालूम करना चाहता है कि तरीका मुनसिफाना हो। उस्ताद जो इतनी मेहनत से अपना लेसन प्रिपेयर करता है, बच्चों को पढ़ाता है, वो भी उतने ही जो है मुंतज़िर होता है अपने नताइज का कि उसने जो पढ़ाया वो उसके तालिब इल्मों ने किस हद तक सीखा, उनको किस हद तक समझ में आई, वो चीज़ उनकी आमोजिश या लर्निंग किस हद तक हुई, किस हद तक जो है लॉन्ग टर्म में जो है ये चीज़ इनके किरदार का हिस्सा बनी रहेगी, ये लर्निंग या ये इल्म। ठीक है, और इसी तरह से तालिब इल्म जो हैं वो भी चाहते हैं कि इनसे ज़्यादा इनको जो वो पढ़ रहे हैं, अगर नेक नियति से पढ़ रहे हैं, कि हाईएस्ट मार्क्स वो स्कोर कर सके, उनको इतना बेहतरीन समझ में आ जाए कि बेहतरीन नंबर से वो पास हो सकें। और जब वो ये भी चाहते हैं कि जब उनका जायज़ा लिया जाए या उनको एवेल्यूएट किया जाए तो इंसाफ के साथ, गैर जानिबदार होके बिल्कुल, यानी किसी किस्म की पसंदीदगी को बीच में लाए बगैर उस्ताद जो है वो उनको मुनसिफाना तरीके से उनको जज करे या उनकी एवेल्यूएशन करे या उनके पेपर्स या टेस्ट की मार्किंग करे। ठीक है, बाज़ औक़ात मौलम को अपने मुशाहिदे से ही पता चल जाता है कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं, या फिर वो हर हफ्ते या 15 दिन बाद टेस्ट देता है। ठीक है, बाज़ टीचर्स इतने कीन होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, इतना गहरा मुशाहिदा होता है उनका अपने स्टूडेंट्स के बारे में कि लेसन पढ़ाते पढ़ाते उनको उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके शक्लों के तासुरात से पता चल जाता है कि बच्चों को किस हद तक समझ में आ गई है, किसको समझ आ गई है, किसको नहीं आई, किसको दोबारा समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, और बाज़ दफ़ा वो अपने इस जायज़े को मज़ीद पुख्ता करने के लिए या इसके बारे में मज़ीद ऑथेंटिक होने के लिए हर हफ्ते या फिर महीने में 2 दफ़ा जो है टेस्ट ले लेते हैं। वो टेस्ट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। बाज़ औक़ात ये कार्रवाई साल के आखिर में भी होती है, जैसे कि आपके एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम है जिसके बाद आपको प्रमोशन मिलती है, 1 साल के बाद आपके इम्तिहानात होते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप चले जाते हैं। ये भी जायज़े का एक तरीका है इवेल्युएट करने का। बाज़ दफ़ा हर मौजू शुरू करने से पहले उस्ताद एक छोटा सा टेस्ट देकर ये देखता है कि बच्चा कितना जानता है और इनकी कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं। नेक्स्ट, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले जो है उस्ताद उससे रिलेटेड जो है ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लेता है या लिखने को दे देता है उनके आंसर्स, जो कि उसके ख्याल में बच्चों को थोड़ी बहुत उस टॉपिक से या उस इल्म से रिलेटेड प्रायर नॉलेज या जो उनकी पहले की मालूमात है उससे रिलेटेड वो मौजूद हो। इसकी वजह, ऐसा करने की वजह यह है कि फिर पहले से मौजूदा मालूमात से जब कनेक्ट करके नई मालूमात फराहम की जाती हैं तो वो उसको याद रखना या उस चीज़ को सीखना जो है वो ज़्यादा आसान होता है बच्चों के लिए या तालिब इल्म के लिए। और उनकी कमज़ोरियों का भी पता चल जाता है कि किस बच्चे को किस हद तक मालूमात है पहले से इस सब्जेक्ट की या इस टॉपिक की। तालीमी नफ्सियात इन तीनों किस्म के जायज़े के बारे में वसीम मालूमात फराहम करती है, यानी पढ़ाने से पहले का जायज़ा, दौरान तदरीस जायज़ा और इख्तितामी जायज़ा। ठीक है, प्रायर नॉलेज यानी पहले से हासिल शुदा मालूमात, सबक स्टार्ट करने से पहले टीचर ने एक जायज़ा ले लिया। स्टूडेंट्स का पढ़ाते हुए कैसे जायज़ा लेगा कि वो कीनली ऑब्जर्व करेगा, मुशाहिदा करेगा अपने स्टूडेंट्स की हरकत व सकनात का, उनके चेहरे के तासुरात का, कि किस बच्चे को किस हद तक जो है वो समझ में आ रहा है। और तीसरे नंबर पे एंड में जब वो पढ़ा चुकेगा तो टेस्ट की सूरत में या क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में या क्विक रिव्यू की सूरत में भी वो जायज़ा ले सकता है कि बच्चों को जो सिखाया है वो किस हद तक उनको समझ में आ गया है। इनमें से कुछ जायज़े उस्ताद खुद तैयार कर सकता है और तालीमी नफ्सियात की रोशनी में इनको बेहतर बना सकता है। बहुत सारी ऐसी इवैल्यूएशंस हैं जो टीचर खुद प्रिपेयर करते हैं और बेहतर यही है क्योंकि टीचर जो है ऐसा जो वो
ون ٹو ون جو ہے اپنے بچوں کے یا اپنے ہر طالب علم کی نفسیات سے یا اس کی شخصیت سے یا اس کے کردار سے واقف ہوتے ہیں. تو اگر ایویلویشن یا جائزہ بھی وہ خود ہی تیار کریں گے تو ان کے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہوگا کہ نہ اتنے ہائی لیول کوسچنز وہ دے سکتے ہیں جو باقی ایوریج بچے نہ کر سکیں, صرف ذہین 3-4 بچے جو کلاس میں وہ کر سکیں, نہ وہ اتنے بلو لیول کوسچن دیں گے کہ باقی سب بچے کہیں گے یہ ٹیسٹ نہیں تھا, یہ کوئی مذاق تھا. تو اس طرح سے استاد بہترین طریقے سے خود جائزہ یا ایویلویشن میتھڈ تیار کر سکتا ہے. ان کے استعمال اور نتائج کے سمجھنے میں بھی تعلیمی نفسیات مددگار ثابت ہوتی ہے. اس کام میں بھی جو ہے وہ تعلیمی نفسیات مددگار ہے استاد کی. آج کل یہ مسئلہ موضوع بحث ہے وہ یہ کہ جائزے کے بعد ایک بچے کا دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں. یعنی یہ کہ اختر اکبر سے بہتر ہے اس لیے کہ اس نے زیادہ نمبر لیے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جائزے سے یہ دیکھا جائے کہ بچے کو جو کچھ سیکھنا چاہیے تھا اس نے اس میں کتنے مواد پر عبور حاصل کیا. اب جو ایک تو اکتسابی جائزہ ہو گیا, یعنی میجرنگ میتھڈز کیا کیا ہیں جو بچہ جب کوئی بھی چیز جو ہے وہ سیکھتا ہے تو اس کا جائزہ ٹیچر کن تین سٹیجز پہ جائزہ لے سکتا ہے. جب وہ چیز سکھانے سے پہلے کا جائزہ, اس کے بعد سکھاتے ہوئے ان کا جائزہ, اور نمبر 3 پہ جو ہے وہ چیز وہ علم یا ٹاپک یا اسکل سکھانے کے بعد کا جائزہ. اب ایک نئی چیز یا ایک نیا پوائنٹ جو ہے وہ زیر بحث ہے آج کل تعلیمی نفسیات کے انڈر اس چیز کا جائزے گا کہ جب جائزہ لے لیا جائے تو بچوں کا جائزہ لے لیا جائے تو کیا بچوں کو ان کا موازنہ بھی کرنا چاہیے ان بچوں کا کہ اس نے جو ہے اتنے مارکس لیے ہیں تو یہ فلاں بچہ دوسرے بچے سے بہتر ہے. مثال کے طور پر انہوں نے 2 نام اس میں بتائے ہوئے ایگزامپل دی ہوئی ہے. اختر اکبر سے بہتر ہے اس لیے کہ اس نے زیادہ نمبر لیے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مارکس کی وجہ سے ہم کسی بچے کو دوسرے بچے پہ ترجیح دیں گے یا فوقیت دیں گے یا نہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جائزے سے یہ دیکھا جائے کہ بچے کو جو کچھ سکھانا چاہیے تھا اس نے اس میں سے کتنے مواد پر عبور حاصل کیا ہے. یا تو مارکس دیکھ کے ہم بچوں کی گریڈیشن کریں گے کہ اس نے اتنے نمبر لیے ٹیسٹ میں, جو اختر ہے اس نے 8 نمبر لیے, اکبر نے 4 لیے, تو اختر جو ہے وہ زیادہ لائق ہے. یا پھر کوئی ایسا ایویلویشن سسٹم بنانا چاہیے یا ایسا جائزے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس مواد کو یا مٹیریل جو ان کو پڑھایا گیا تھا سکھایا گیا تھا اس کو جج کیا جا سکے کہ انہوں نے کتنے اس پہ جو ہے کس حد تک عبور حاصل کیا ہے یا ان کی کس حد تک اس پہ کمانڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا ایک استاد کے لیے جو ہے تعلیمی نفسیات کی خصوصی افادیت کا ایک ٹاپک جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا اس چیپٹر کا. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو اب میں نے اسی لیے آج لاسٹ ٹاپک پڑھاتے ہوئے ایک آپ کو کوئک ریویو بھی دے دیا کہ تعلیمی مقاصد, اس کے بعد اکتساب, اس کے بعد جو ہے آپ کا طالب علم کی خصوصیات, طالب علموں کی خصوصیات, اور اس کے بعد جو ہے آپ کا آ گیا طریقہ تدریس, اور اینڈ میں اکتسابی جائزہ کیسے کہ کیا معنی ہے یا کیا مقاصد ہیں تعلیمی نفسیات کی روشنی میں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا اب وہ ہم پڑھیں گے اسکولوں میں تعلیمی نفسیات کا اطلاق پیشہ ورانہ اہمیت. یعنی اسکولوں میں آپ کے انسٹیٹیوٹس میں کس طرح سے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کیا جا رہا ہے, کس حد تک کیا جا رہا ہے, اور کیا کیا اس کے فوائد سامنے آ رہے ہیں, اور تعلیمی نفسیات ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں کی کس طرح سے اس بلڈنگ میں یا اس انسٹیٹیوٹ میں رہتے ہوئے کس طرح سے مددگار ہے. ٹھیک ہے, یہ اس ٹاپک کی آپ نے ریڈنگ کر کے رکھنی ہے, اور یہ ہمارا اس چیپٹر کا سیکنڈ چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے. پھر یہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی ریڈنگ کر کے رکھیے گا, انشاءاللہ کل کے لیکچر میں جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے. اور جو آج کا پڑھا ہے ان 5 پوائنٹس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ استاد کے لیے تعلیم نفسیات کے خصوصی افادیت میں کون کون سی چیزیں زیر بحث آتی ہیں. یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے, اس کو ساتھ ساتھ یاد کر لیجیے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. اوکے جی.